وبا کے موقع پر علماء اہل سنت کی طرف سے جو رات کے وقت اذان پڑھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اس پر بہت سارے دوستوں کی طرف سے سوالات بھی موصول ہوئے ہیں، اور بعض اہل سنت کے مخالفین نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ خلاف سنت ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کی روشنی میں آج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ فرض نمازوں کے لیے اذان دینا یہ سنت موقدہ ہے، اور نومولود بچے کے کان میں اذان دینا بھی سنت مستحبہ، اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ اذان دینا بھی جائز اور مستحب ہے۔ مثال کے طور پر آگ لگ جائے تو اس موقع پر اذان دینا، اور اسی طرح وحشت گھبراہٹ کے موقع پر، غم کے موقع پر اذان دینا، اور بہت زیادہ تیز بارشیں ہو رہی ہوں، طوفان آندھی آ رہا ہو، ایسے موقع پر اس کو ختم کرنے کے لیے اذان دینا، اور دیگر اس طرح کے مواقع پر اذان دینا یہ جائز اور مستحب ہے۔ اور ہم اس کے جواز اور استحباب کا ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جائز ہے، مستحب ہے، اذان کی برکت سے مصیبت ٹل جائے گی، لہذا ایسے موقع پر اذان دینا جائز ہے، مستحب ہے۔ اور جس درجے کا دعویٰ ہو اسی درجے کی دلیل مدعی دینے کا پابند ہوتا ہے، اور اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر دعویٰ فرضیت کا ہے تو دلیل بھی فرض کے درجے کی ہوگی، اگر دعویٰ وجوب کا ہے تو دلیل بھی وجوب کے درجے کی، اور اگر دعویٰ محض جواز اور استحباب کا ہے، کسی چیز کو جائز کہا ہے، کسی چیز کو مستحب کہا ہے، تو اسی درجے کی دلیل ہم دینے کے پابند ہیں، اور مخالف ہم سے مطالبے کا بھی اسی درجے کی دلیل کا مطالبہ وہ کرے گا۔ اب ہوتا یہ کہ ہم دعویٰ استحباب اور جواز کا کرتے ہیں تو مخالفین ہم سے دلیل مانگتے ہیں فرض کے درجے کی، اور پھر اپنے اصول کے مطابق، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہم اپنے اصول کے مطابق دلیل کے دینے کے پابند ہیں۔ ہمارے اصول میں اور ہمارے جو موقف ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلی تو یہ اصول اور ضابطہ محدثین فقہاء نے لکھا ہے کہ الفعل يدل علی الجواز وعدم الفعل لا يدل علی المنع، کسی فعل کا کرنا یہ جواز کی دلیل ہے، اور کسی فعل کا ترک کر دینا اور نہ کرنا یہ منع کی، ناجائز کی دلیل نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی جلد نمبر 9 صفحہ 16 پر، اور امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ مشہور محدث اور فقیہ ہیں امام صاحب فتح القدیر انہوں نے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ کسی فعل کا کرنا یہ جواز کی دلیل ہے، اور نہ کرنا یہ منع کی دلیل نہیں ہے۔ اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے دیوبندی مکتب فکر کے امام اشرف علی تھانوی اپنی کتاب بوادر النوادر کے صفحہ 458 پر لکھتے ہیں کہ جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں، صرف اتنا ہی کافی ہے کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے کہ عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس پر احادیث بھی موجود ہوں، اور چاہے وہ احادیث ضعیف درجے کی کیوں نہ ہوں، اس سے بھی جواز اور استحباب ثابت ہوتا ہے۔ یہ غیر مقلدین کے شیخ القل فی القل ہیں نذیر حسین دہلوی اپنے فتاوی نظیریہ کی پہلی جلد کے صفحہ 564 پر لکھتے ہیں، کیونکہ حدیث ضعیف سے جو موضوع نہ ہو استحباب و جواز ثابت ہوتا ہے، یعنی حدیث اگرچہ ضعیف کیوں نہ ہو، موضوع نہ ہو، تو اس سے جواز اور استحباب ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ایسے مسئلے میں جس سے جواز اور استحباب کا جب دعویٰ ہو، ضعیف حدیث بھی آ جائے تو وہ قابل قبول ہے۔ اور پھر احادیث سے استدلال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ عمومی احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہوتا ہے کہ خصوصی احادیث۔ تو اس سلسلے میں اذان کے حوالے سے عمومی احادیث جو آئی ہیں ان سے بھی ہمارا استناد و استدلال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317، حدیث کا نمبر ہے 21574۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی عملا قط انجى له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جو بھی ابن آدم عمل کرتا ہے تو فرمایا کہ
آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو یقیناً اذان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے نجات ملتی ہے، امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لہٰذا اذان پڑھنا اس حدیث کے عمومی جو ذکر اللہ کی فضیلت ہے اس سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219، حدیث کا نمبر 8569، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئ الحریق بالتکبیر، تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے آگ کو بجھاؤ۔ تو اس عمومی حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آگ اور وحشت یا اس طرح کے کوئی موقع ہو تو اس موقع پر اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، جو کہ اذان میں بھی موجود ہے، وہ کہنا جائز اور مستحب ہے۔ یہ تھی عمومی احادیث، اور اس کے علاوہ بالخصوص اذان کی فضیلت پر اور اذان کی برکات پر خصوصی احادیث موجود ہیں۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، حدیث کا نمبر ہے 745، اور المعجم الصغیر کی حدیث نمبر 424 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اذن فی قریۃ، جب کسی بستی میں اذان دی جائے، امنہ اللہ من عذابہ ذالک الیوم، جس دن اذان پڑھی گئی ہے اس دن اللہ رب العزت اس بستی کو عذاب سے امن عطا کرتا ہے اور ان کو اللہ رب العزت عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مجموع الزوائد میں بھی اور الترغیب والترہیب پہلی جلد صفحہ 113 پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث حضرت سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 497 پر، حدیث کا نمبر ہے 16892، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، اور الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ 113، مجموع الزوائد اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا، جو قوم جس میں صبح کے وقت اذان دی جائے، الا کانوا فی امان اللہ حتی یمسوا، وہ شام تک اللہ کی امان میں ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت اذان دی جائے تو شام تک امان میں، وَأَيُّمَا قَوْمٍ نُودِيَ عَلَيْهِمْ بِالْأَذَانِ مَسَاءً إِلَّا كَانُوا فِي أَمَانِ اللَّهِ حَتَّى يُصْبِحُوا، اور شام کے وقت اذان دی جائے تو صبح تک وہ قوم اللہ کی امان میں ہوتی ہے، اللہ کی پناہ میں، اللہ رب العزت جل شانہ انہیں امن عطا کرتا ہے۔ یہ اذان کی برکات ہے، تو اسی لیے اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ امن ہو، اور اذان کی برکتوں سے ہم اللہ رب العزت جل شانہ کے امن میں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور مصیبتوں سے ہمیں اللہ رب العزت جل شانہ رہائی عطا فرما دے۔ ان احادیث کی روشنی میں بحمد تعالی ہم اس موقع پر اذان پڑھتے ہیں، اور یہ بات بھی خصوصی طور پر یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ احادیث ضعیفہ بھی ہوں تو ایسے موقع پر وہ جواز اور استحباب کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں، اور پھر اگر تعدد طرق سے احادیث کو تقویت مل جائے تو اس کے عمل کرنے میں کوئی شک و شبہ اور کوئی اس میں کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے، بلکہ غیر مقلدین کے ائمہ علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ آپ البانی کے سلسلہ حدیث صحیحہ، سلسلہ حدیث ضعیفہ، ارواء الغلیل اٹھا کے دیکھ لیں، البانی بھی اس بات کا قائل ہے، ناصر الدین البانی، کہ تعدد طرق سے اور مختلف طرق ملنے سے حدیث کو تقویت مل جاتی ہے۔ اور یہ جو اذان کی فضیلت کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو متعدد طرق سے یہ روایت اور حدیث مروی ہیں، اس سے تعدد طرق سے اس کو تقویت ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت اور خرابی نہیں ہے۔ محدثین نے تو اس کو بیان کیا ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ حافظ ابن رجب نے اور دیگر محدثین نے یہ بات ضابطہ لکھا ہے کہ تعدد طرق سے حدیث جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ اور بالخصوص اس موقع پر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ بچے کے کان میں اذان دینا، یہ غیر مقلدین بھی مانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اب اس کے جواز اور استحباب پر غیر مقلدین بھی عمل کرتے ہیں، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ اس کے جواز اور استحباب پر کوئی سند صحیح کے ساتھ غیر مقلدین کے پاس بھی کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں شواہد اور قرائن اور دیگر مطابعت و دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ درجہ حسن تک پہنچتی ہیں، تو اگر بچے کے کان میں اذان دینے والی روایات
مطابعات و شواہد اور تعدد طرق کی وجہ سے اس میں جواز کا حکم تم دیتے ہو، تو اسی طرح اذان کی برکات کے حوالے سے یہ جو روایات موجود ہیں اس میں بھی جواز اور استحباب کا حکم دیا جائے گا کہ ایسے موقع پر اذان پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، مستحب ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی شاندار روایت امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ مدینہ، تاریخ دمشق، یہ تاریخ ابن عساکر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 437 پر ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازل آدم بالہند، آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے، واستوحشا تو ان کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، فنازل جبریل فنادى بالاذان، حضرت جبریل امین علیہ السلام دنیا میں آئے، انہوں نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نے یہ اذان دی، تو معلوم ہوا کہ گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بھی اذان دینا کیا ہے؟ یہ جائز اور مستحب ہے۔ اور پھر غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے مشہور عالم ہے نواب صدیق قسمپالی، یہ ان کی کتاب ہے الدعاء والداء، اس کے صفحہ نمبر 105 پر نواب صدیق قسمپالی صاحب لکھتے ہیں کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہے جنات سے بچنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی فاقہ ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر نکالنا جن کا انسان سے مراد ہو تو اس کے گوش راست میں 7 بار اذان کہے، اور سورہ فاتحہ اور معوذتین، آیت الکرسی والسماء والطارق اور آخر سورہ حشر و سورہ صافات تمام و کمال پڑھے تو وہ آگ میں جل جائے گا۔ نواب صدیق قسمپالی غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان مواقع پر بھی اذان کہی جائے۔ اور پھر صفحہ نمبر 76 اور 77 پہ لکھتے ہیں، 76 پہ کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض معاون پر والی تھے، لوگوں نے کہا یہاں جن بہت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے اذان وقت پر کہو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھر کسی جن کو وہاں نہ دیکھا۔ اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی، اور اس کو امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا، اور صاحب مرقات نے لکھ کے کہا کہ اس کے جتنے راوی ہیں راویوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر اذان دی جائے، تو جناب انہوں نے ایسے موقع پر اذان دی تو گھبراہٹ دور ہوگی۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو حکم دیں کہ آپ کے کان میں اذان دیں، تو اس سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور پھر صفحہ 77 پر لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ایک مرغی والے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی، وہ اچھا ہو گیا۔ بعض علماء صالحین نے کہا ہے کہ آدمی جب راہ بھول جائے اور وہ اذان کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دے گا۔ تو غیر مقلدین کے علماء بھی اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ ایسے مواقع پر اگر اذان دی جائے تو جائز اور مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ان دلائل سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ ایسے مواقع پر، وبائی امراض کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر اذان دینا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ جائز ہے، مستحب ہے، یہ اہل ایمان کا عمل بالکل پسندیدہ ہے۔ ان روایات اور احادیث کے حوالے سے ضروری بات جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ محدثین، جمہور محدثین کا، فقہا کا یہ اصول ہے، اور بحمد تعالیٰ درجنوں کتابوں سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، امام یحییٰ بن معین، امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین سے یہ اصول جو ہے وہ بحمد تعالیٰ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور میرے باقاعدہ اس پر لیکچرز موجود ہیں کہ محدثین کے ہاں ضعیف احادیث جو ہیں وہ زہد و قصاص، رقاق، ترغیب و ترہیب، فضائل اعمال میں باقاعدہ قابل قبول ہے، اور محدثین فضائل میں ان احادیث میں تسہل اور آسانی اور سہولت
سہولت سے کام لیتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ اسی محدثین جمہور محدثین کے اصول کو بیان کرتے ہوئے کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 16 پر لکھتے ہیں یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا واما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا یعمل الا بالحدیث الصحیح او الحسن، کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ بھی قابل قبول ہے، ان پر عمل کرنا جائز ہے، مستحب ہے، جبکہ وہ موضوع نہ ہوں۔ باقی احکام حلال و حرام، نکاح، طلاق، بیع وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان میں احادیث صحیحہ یا کم از کم احادیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہو تو عمل کیا جائے گا۔ اور اس پر یہ چونکہ موضوع نہیں ہے، اس پر درجنوں بیسیوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ محدثین کے ہاں جو فضائل اعمال میں احادیث جو ہیں ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور پھر عمل اگر بندہ کوئی کرتا ہے فضائل میں اور اس کو شرعی لازم نہیں سمجھتا بلکہ ویسے اس پر دوام کرتا ہے، استمرار کرتا ہے، تو اس کے دوام اور استمرار کی وجہ سے وہ عمل ناجائز نہیں ہو جاتا۔ اس میں ایک روایت آخر میں پیش کروں گا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مشکات میں صفحہ 116 اور 117 پر، اور جامع ترمذی میں 3699 نمبر روایت ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے جنت میں تمہارے پاؤں کی آہٹ سنی تو کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کی، یا رسول اللہ جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، رأیت ان للہ علی رکعتین، اور میں نے وہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر 2 رکعتیں ہیں، جب بھی وضو کروں تو 2 رکعت نماز ادا کروں۔ ان للہ ہی علی رکعتین، اللہ کے لیے مجھ پر 2 رکعتیں لازم ہیں، میں نے اپنے اوپر ان کو لازم کر لیا ہے۔ تو یہ لازم شرعی نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں نے روزانہ یہ عمل جو ہے وہ کرنا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ لازم کر لیتا کہ میں نے روزانہ 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، میں نے 5000 مرتبہ جو ہے نا وہ درود شریف روزانہ پڑھنا ہے، تو یہ شرعی لازم اور واجب نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی طرف سے ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اگر کسی عمل نیک کو ایک مقررہ اور معینہ وقت کے لیے بھی کیا جائے، شرعی طور پر اس کو لازم نہ سمجھا جائے، تو اس سے کوئی چیز جو ہے وہ بدعت اور کبیرہ نہیں ٹھہرتی۔